اچھا، یہ علم الصرف، لفظ صرف جو ہے نا عربی زبان میں، یہ کسی چیز کی حالت کے بدلنے کو کہتے ہیں، ایک چیز کی شکل کو تبدیل کر کے اسے دوسری چیز بنا دینا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کیف نصرف الآیات، ہم کس طرح مختلف پیرائے سے، مختلف انداز سے لوگوں کو دلائل بیان کرتے ہیں۔ جی، تو علم الصرف، علم تو جاننے کو کہتے ہیں، اور صرف کے معنی ہے پھیر لینا، کسی ایک حالت سے دوسری حالت تک کسی چیز کو تبدیل کر دینا۔ اور قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ بھی ارشاد فرماتے ہیں وتصریف الریاح، یعنی ہواؤں کے رخ کو بدلتے ہوئے، اس میں بھی لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ تو یہاں پر بھی تصریف کو ایک ہوا کی ایک حالت کو اور ایک طرف کو دوسری طرف سے تبدیل کرنا، اس کے لیے تصریف کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اصطلاحی اعتبار سے علم الصرف یہ وہ علم ہے جس میں صیغوں کی پہچان ہوتی ہے۔ پہلے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صیغہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اصطلاح ہمیں آگے جا کر کافی زیادہ سننے کو بھی آئے گا اور استعمال کرنے کو بھی۔ تو یہ صیغہ بس ایک لفظ ہے، اس لفظ کو یہ صیغہ کہتے ہیں، مطلب فعل ماضی ہے، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہم صیغہ کہتے ہیں۔ فعل مضارع کے لیے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو صیغے کہتے ہیں۔ بس یہی حد تک اس کو محدود رکھنا چاہیے کہ جو بھی الفاظ، فعل، اسم وغیرہ کے حوالے سے استعمال ہوتے ہیں علم الصرف کی اصطلاح میں، تو اس کو ہم صیغہ کہتے ہیں۔ تو علم الصرف میں یہ ہوتا ہے نا کہ مثلا ہم یہ کہیں کہ یہ کام فعل ماضی میں ہوا، یہ کام فعل حال میں ہوا، یہ کام کسی نے کیا ہے، تو ان سب چیزوں کی پہچان کے لیے ہمیں علم الصرف کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ الفاظ کی تبدیلی سے ہم یہ چیزیں سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر مصدر ہے اور اسے ہم فعل ماضی بنانا چاہے تو جو لفظ ہمارے سامنے آ جائے اور ہمارے پاس علم الصرف ہو تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کام فعل ماضی میں ہوا۔ مثال کے طور پر اردو میں ہم جب بات کرتے ہیں نا، تو اگر کسی جملے کے آخر میں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس نے لکھا تھا، اب جب تھا نے ہم نے تا کو دیکھا تو ہمارے ذہن میں خود بخود یہ بات آ گئی کہ یہ گزشتہ زمانے سے اس کا تعلق ہے۔ اب اگر یہ کوئی کہے کہ لکھ رہا ہے یا لکھتا ہے تو خود بخود یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چونکہ یہاں پر وہ تا ہے کا لفظ استعمال ہے، اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فعل حال ہے۔ یا اسی طرح اگر وغیرہ دیسی مستقبل کے لیے کچھ اور الفاظ ہے لیکن مطلب لکھے گا یا لکھتا جائے گا، تو ہمیں یہ ظاہری الفاظ سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل حال ہے اور یہ فعل مستقبل ہے۔ تو اسی طرح عربی زبان میں باقاعدہ طور پر تینوں زمانے کے لیے کچھ مخصوص طریقے ہیں، وزن ہے، اور وہی وزن ہم جان سکتے ہیں علم الصرف میں۔ تو علم الصرف کی آسان تعریف یہ ہے کہ وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان اور زمانوں کی پہچان ہوتی ہے۔ البتہ عربی کی جو تعریف علم الصرف کی گئی ہے، اور آسان تعریف، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، ایک تعریف جو ہے کم از کم جو اصطلاحات ہے اس کا عربی میں رٹا لگانا اور پھر اس کو سمجھنا یہ بھی لازم ہے کہ انٹرویو پر اگر یہ سوال ہوا تو اگر ہم اسلامیات کے لیے اپلائی کر چکے ہیں، وہاں زیادہ تر واسطہ عربی کے ساتھ ہے، اور پھر سامنے ہم تعریف اردو میں کریں تو یہ بالکل نامناسب لگے گا۔ تو تعریف ضروری ہے کہ ہم عربی میں یاد کریں۔ تو عربی کی تعریف علم الصرف کی آسان تعریف یہ ہے، ہوا علم بأصول يعرف بها احوال ابنیۃ الکلمۃ من حیث الصیغہ۔ هو علم بأصول يعرف بها
احوال ابنیت الکلمت من حیث الصیغہ۔ تعریف کی تشریح کچھ یوں ہوگی کہ هو علم الصرف ایک علم ہے، باصول چند قوانین اور قواعد کے ساتھ۔ اصول یہ اصل کی جمع ہے، قاعدہ اور قانون کی کہتے ہیں۔ تو علم الصرف ایسے قوانین کا نام ہے، یعرف بہا جن قوانین کی بدولت ہم جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، احوال ابنیت الکلمت کسی کلمہ کے بنانے کے احوال۔ یعنی ہم ایک بات یہاں پر ضروری ہے کہ سامنے عرض کر دوں، یہ جو چیزیں مثلا اس میں یہ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، یا فعل حال ہے، یا اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، آگے جا کر ان کی تعریفات اور طریقہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ چیزیں مصدر سے بنتے ہیں، اور یہ مصدر ایک اسم ہے، جیسا کہ ضربن، جیسا کہ اردو میں وہ لفظ ہوتا ہے جس کے آخر میں نا ہوتا ہے مثلا، اور اگر نا ہم ہٹا دیں تو اس سے فعل امر کا صیغہ بنتا ہے، مثلا کھانا۔ اب نا کو ہم ہٹا دیا تو کھا بن گیا، تو کھا کا مطلب یہ ہے کہ کھاؤ، کھانے کا امر ہے۔ تو یہ مصدر ہے، اور مصدر سے پھر یہ تمام افعال اور چیزیں بنتے ہیں۔ تو اب مصدر عربی زبان میں جو مصدر ہوتا ہے، اس مصدر سے ہم دیگر صیغے جو بناتے ہیں، فعل ماضی بناتے ہیں، فعل حال بناتے ہیں، یا اسم فاعل بناتے ہیں، تو یہ کیسے بنے گا، اس کے لیے کون سے قوانین ہوں گے، کس طریقہ کار سے بنے گا، یہی چیزیں ہمیں علم الصرف میں سامنے آئے گی، اور اسی کو سیکھ کر آگے چل کر عربی زبان یہ سیکھیں گے۔ اور یہاں پر ایک اضافہ ہے، من حیث الصیغہ، یعنی تو اعراب کے حوالے سے علم الصرف کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی کلمہ کے آخر میں کون سا اعراب ہوگا، زبر ہوگا، زیر ہوگا، پیش ہوگا، یہ علم الصرف کا کام نہیں، یہاں صرف صیغہ بنانے کا، لفظ بنانے کا طریقہ یہ سکھلاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے، جب ہم نے تعریف میں پڑھ لیا کہ احوال کلمہ، تو علم الصرف کا موضوع بھی یہ کلمہ ہے۔ اب کلمہ علم النحو میں جانیں گے کہ جو بھی لفظ ہم زبان سے نکالتے ہیں تو اس کو ہم لفظ کہتے ہیں، اور اسی لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ مثلا زیدن، یہ کلمہ بھی ہے اور لفظ بھی ہے، اسم بھی ہے، وہاں پر اس کی تفصیل آئے گی۔ علم الصرف کا فائدہ کیا ہوگا، تو عربی زبان میں لفظی خطا سے، صیغہ کے اعتبار سے لفظی خطا سے بچنے کے لیے علم الصرف یہ فائدہ دیتا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس علم الصرف کا علم نہ ہو، یہ قوانین نہ ہو، تو ظاہر بات ہے پھر ہم عربی عبارت ہی نہیں پڑھ سکتی۔ اب یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ عربی عبارت میں دو چیزیں ضروری ہے۔ ایک ہے آخر میں، یعنی ہر کلمہ کے آخر میں جو زبر، زیر اور پیش ہوتا ہے، اس کو اعراب کہتے ہیں۔ تو ایک ہمیں یہ ضروری ہے کہ اگر عربی عبارت پر زبر، زیر، پیش نہ ہو تو ہم ایسے قوانین سمجھے کہ جس کی بدولت ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہاں پر ہمیں زبر پڑھنا ہے یا زیر پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پر اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اب یہاں پر محمدن پر ہم نے زبر پڑھا، تنوین والا، تو یہ ہم نے کیوں پڑھا؟ یا اسی طرح من محمدن، یہاں پر ہم نے زیر پڑھا، یہ کیوں پڑھا؟ تو ایک ہے عربی عبارت میں یہی چیزیں جس کی کلمہ کے آخر کو ہم اعراب کے حوالے سے جان سکے کہ اس میں کون سا اعراب جاری ہوتا ہے۔ تو یہ کام ہے علم النحو کا، وہ کلمہ کے آخر سے بحث کرتا ہے کہ اس پر اعراب جاری ہوگا یا نہیں ہوگا، مبنی ہے یا معرب ہے، پھر یہاں پر زبر آئے گا، پیش آئے گا، زیر آئے گی وغیرہ۔ تو یہ علم النحو کے حوالے سے یہ جاننا ضروری ہے عربی عبارت کو سمجھنے کے لیے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں سمجھنا ہے، یہ نفسی تلفظ۔ مثال کے طور پر ہم محمدن پڑھتے ہیں، اب یہ محمدن ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم اس کو محمدن کیوں نہیں پڑھتے، مثلا محمدن کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اسی قسم کی تلفظ کی جو تصحیح ہوتی ہے نا عربی زبان کی، تو اس کے لیے علم الصرف کا جاننا یہ ضروری ہے۔ اور جب علم الصرف کی علم انسان کے پاس نہ ہو تو کافی ساری مقامات پر وہ ایسی غلطیاں کرتا ہے کہ بچوں کو بھی ہنسی آتی ہے ایسے موقع پر۔ تو علم الصرف یہی فائدہ ہمیں دے گا
کہ ہم جب بھی عربی عبارت دیکھیں گے تو وہاں پر ہم صحیح تلفظ کر سکیں گے کہ یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل مضارع ہے، یہ اسم ہے، اس کا تلفظ کیا ہوگا، کس طرح پڑھیں گے. تو یہی چیزیں جو ہے علم الصرف میں ہم سیکھ سکتے ہیں. حتیٰ یہ تو بالکل ایسی ابتدائی باتیں تھیں جو کہ بالکل بچوں والے باتیں تھیں. آگے علم الصرف میں جو بحث ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا، کہ کسی لفظ اور صیغہ کے بنانے کے حوالے سے ہوتا ہے. تو چند بنیادی اصطلاحات ایسے ہیں جن کا سمجھنا ہمارے لیے نہایت ہی اہم ہے، اگرچہ ہے وہ بہت آسان اور کافی سارے ساتھیوں کو مثلا ضمہ کسے کہتے ہیں تو یہ پیش کو کہتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ہم یہی اصطلاحات استعمال کریں گے. ہر جگہ ہم زبر زیر پیش نہیں کہیں گے، بلکہ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر ضمہ ہو تو اس کو ہم مضموم کہتے ہیں. مثلا محمد، یہ لفظ ہم نے پڑھا تو میم پر یہ پیش ہے، تو اس کو صرف اور نحوی حضرات یہ ضمہ کہتے ہیں. اور یہ میم جو ہے، اگر یہ پوچھا جائے کہ میم یہاں پر کیا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ مضموم ہے، یعنی وہ حرف جس کو ضمہ دیا گیا ہو. فتحہ زبر کو کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام جو ہے وہ نصب ہے، اور یہ زبر کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر زبر ہو تو اس کو ہم مفتوح کہتے ہیں. مثلا محمد میں ہم نے جب ہا پڑھا تو ہا پر ہم نے زبر پڑھا، تو اس ہا کو ہم مفتوح کہیں گے کہ یہاں پر ہا یہ مفتوح ہے. اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں، اسی کا دوسرا نام جو ہے وہ جر بھی ہے، اور اس کے یہ جو جس حرف پر آ جائے نا تو اس کو ہم مکسور کہتے ہیں، یا اسی طرح مجرور بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. مثلا ہم یہ کہیں کہ عن من محمدن، تو اب یہاں پر محمدن میں جو ہم دال پر ہم نے زیر پڑا تو اس کو ہم کسرہ یا جر کہیں گے، اور اسی طرح اس دال کو ہم مجرور کہیں گے. یہاں کچھ ایک باریک قسم اختلاف ہے اصطلاحات میں، کہ ضمہ اور کیا ہے فتح اور نصب میں اور ضمہ یا اسی طرح اس کے لیے اور لفظ رفع استعمال ہوتا ہے، یا کسرہ اور زیر جر، یہ دونوں ایک ہی چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو باہمی فرق کیا ہے ان اصطلاحات میں؟ تو چونکہ یہ کچھ آگے کی باتیں ہیں تو یہاں پر ایسا نہیں مناسب نہیں ہے کہ ایک دم ذہنوں پر بوجھ آ جائے اور آسان چیز جو ہے وہ مشکل پڑ جائے. تو یہی تین اصطلاحات باقی ہم استعمال کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ فعل کے حوالے سے تین اصطلاحات ہیں. فعل ماضی ہے تو ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، جیسا کہ ہم اردو انگلش میں بھی یہ کہتے ہیں. حال موجودہ زمانہ ہے، اور مستقبل یہ آئندہ زمانے کو کہتے ہیں. صرف یہاں فرق یہ ہے کہ اردو اور انگریزی میں ہم وہاں پر اگر مثال کے طور پر پریزنٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس وہاں استعمال کرتے ہیں، یا فاسٹ ٹینس، تو یہاں پر ان دونوں اصطلاحات کے لیے فعل مضارع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مضارع، اب جب ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ یہ مضارع ہے، تو مضارع کا مطلب یہ ہے کہ یہی ایک لفظ، اس سے حالی معنی بھی لیا جا سکتا ہے، حال کا معنی، اور مستقبل کا معنی بھی ہم لے سکتے ہیں. البتہ آگے جا کر ہم کچھ ایسے علامات پڑھیں گے جہاں سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہاں پر ٹھیک ہے صیغہ فعل مضارع کا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اضافہ ہوا ہے، اور اضافی کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر حال مراد ہے یا مستقبل مراد ہے. جیسا کہ علم النحو کے وہ دوسرے کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کی کچھ فعل کی کچھ علامات ہیں. مثلا اگر سین کسی فعل پر داخل ہو تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے ماضی یہ حال مراد نہیں بلکہ فعل مضارع مراد ہے. تو یہ فعل کی علامات، یہ سب چیزیں بعد میں آئیں گی. یہاں پر صرف ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ فعل مضارع میں، عربی زبان میں فعل مضارع یہ دو زمانوں کے لیے مستعمل ہوتا ہے، دونوں میں مشترک ہے، فعل حال کے لیے بھی اور فعل مستقبل کے لیے بھی. تو عام طور پر عربی زبان میں فعل حال یا مستقبل کا استعمال نہیں ہوتا. مثلا یضربو یہ ایک لفظ ہے، تو اس کا معنی جو کرتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ مارتا ہے یا مارے گا، دونوں معنی لیتے ہیں. اب اگر
اس کے ساتھ کچھ ایسے علامات ہو جس سے ہم فعل حال لے سکتے ہیں تو پھر وہاں حالی معنی کیا جاتا ہے، یا اگر مستقبل کی علامات ہوں تو وہاں پر استقبالی معنی کیا جاتا ہے. لیکن بنیادی طور پر یضربو یہ جو کہ فعل مضارع ہے یہ حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فعل امر جیسا کہ عام طور پر بھی حکم کو کہتے ہیں، تو یہاں پر بھی فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی چیز کا کسی بات کا حکم دیا جائے، اور فعل نہیں وہ ہے جس میں کسی کام سے کرنے سے منع کیا جائے. اچھا، فعل معروف تو جانی پہچانی چیز، یعنی وہ چیز، وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو تو اس کو فعل معروف کہتے ہیں. مثلا کسی نے کہا قرأ زید، مثلا زید نے پڑھا. اب یہ قرأ یہ فعل ہے اور زید سے یہ فعل صادر ہوا ہے، فعل وجود میں آیا ہے اور فاعل معلوم ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں فعل معروف. اور فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، یعنی کام تو ہوا ہو اور کام بغیر فاعل کے ہو ہی نہیں سکتا. مثلا ہم یہ کہیں کہ اخذ کتاب، کتاب اٹھائی گئی. اب کتاب اٹھائی گئی، کس نے اٹھائی پتہ نہیں ہے، لیکن کتاب ہی تو اٹھنا ہے، وہ تو اٹھ گئی ہے، فعل تو صادر ہوا ہے. تو اس صورت میں ہم مفعول کی طرف نسبت کرتے ہوئے فاعل کا قائم مقام اس کو بنا دیتے ہیں. تو جس زمانے میں جس فعل میں فاعل نہیں بلکہ مفعول کو نائب قرار دیا گیا ہو تو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں. اور میرے خیال سے انگلش گرامر میں اس کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کہتے ہیں. بس وہی چیز ہے، وہاں پر ایک نام ہے اور یہاں پر دوسرا نام ہے. اچھا، فعل مثبت اور فعل منفی، یہی دو اصطلاحات جان لیتے ہیں، پھر آج کی کلاس میں وہ ختم کر دیتے ہیں. فعل مثبت وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کی کرنے کا ثبوت ہوتا ہے، یعنی یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ کام ہوا ہے. اور فعل منفی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے نہ کرنے کی بات کی گئی ہو. اب یہاں پر ایک بات ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ فعل امر میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہوتا ہے اور فعل نہیں میں کسی کام کے کرنے سے منع ہوتا ہے. لیکن فعل منفی اور مثبت میں کسی حکم نہیں ہوتا یا منع نہیں ہوتا، بلکہ کسی کام کے نہ ہونے کا یا نہ کرنے کی خبر دی جاتی ہے اس میں بس. مثلا ہم یہ کہیں فعل مثبت کی مثال ہم لیتے ہیں کہ کتبہ فلاں نے لکھا. اب یہ مثبت ہے، یعنی وہاں پر کتابت اور لکھنے کی اس بات کی گئی ہے کہ یہ لکھنے والا کام ہوا ہے. اور منفی مثلا ما کتبہ، کسی نے نہیں لکھا. تو نہیں میں ہم یہ کہتے تھے کہ نہ لکھو، اور نفی میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ہوا نہیں. بس یہی منفی اور نہیں میں یا اس بات اور امر میں یہ فرق ہے. جی، تو آج کی کلاس میں میرے خیال سے یہیں تک کافی ہے.